السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ البقرہ کی ورس نمبر 126 to 130 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وا اور اس جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ جو پیش ہوتی ہے یہ ایز اے سبجیکٹ ناؤن ادھر یوز ہوتا ہے، تو اس لیے پیش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ادھر فاعل ہیں، سبجیکٹ ہیں۔ ربی میرے رب، اجعل تو بنا، یہ فعل امر ہے۔ حاذا اس، حاذا کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے لیکن ادھر با محاورہ کرنے کے لیے یہ بالادن شہر کو، آمینن من والا، وا اور ورزق اور رزق دے، اور اے اللہ تو رزق دے، اہلا جو رہنے والے ہیں، جو رہائشی ہیں، اہل ہیں ہو اس کے، من سے ثمراتی پھلوں سے، من جو، من کا مطلب جو، امانا ایمان لائے، من سے ہم ان میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے جو اہل ہیں اس کو پھلوں کا رزق دے، اس کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے، بھی ساتھ اللہ پر، والیومی اور دن آخری، آخرت کے قیامت کے دن پر، کالا فرمایا۔ یہ جو کالا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ پیچھے جو ہے یہ دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کالا فرمایا، وا اور من جو کفرا کفر کیا، یہ پاسٹ ہے، ماضی ہے، اور جس نے کفر کیا، فا پس امتیہو، پس امتیہو کا مطلب نفع دوں گا، فائدہ دوں گا، ہو اسے، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر، ازترہ کا مطلب مجبور کر دوں گا، اسے دھکیلوں گا، ہو اس کو، الا کی طرف، عذابی عذاب، نار جہنم کے، عذابی نار جہنم کے عذاب، وا اور بئسا برا ہے، مصیر لوٹنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانہ جو ہے۔ یہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا اور پھلوں والا بنا دے، اور اس کے اہل کو پھلوں سے رزق دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھیں بڑی اچھی دعا کی ہے کہ اگر کسی کنٹری کے لیے سب سے جو دو بنیادی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکیورٹی ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے کہ وہاں ٹیررزم نہ ہو، وہاں کرپشن نہ ہو، کرپشن بھی ہے وہ بھی امن کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا، کسی کا مال حق کھایا جاتا ہے، تو لوگوں کے ساتھ جسٹس ہو۔ اور دوسری چیز جو کسی کنٹری کے لیے ضروری ہوتی ہے یا سٹی کے لیے، وہ اس کی اکانومی ہوتی ہے، اور معیشت اچھی ہوگی تو وہ اچھا رن کریں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اتنا وزڈم ہے، مطلب اتنے یہ ان ڈیپتھ انہوں نے دعا کی ہے کہ یہ کسی بھی کنٹری کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے، ایون کہ کسی بھی گھر کے لیے بھی یہ ضروری چیزیں ہیں کہ وہاں پر پیس بھی ہو اور پراسپیرٹی بھی ہو، جو اس کی اکانومک ویل بینگ ہے، معاشی طور پر بھی وہ ٹھیک ہو، مضبوط ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اور تیسری چیز آگے ان آیتوں کے بعد آئے گی، وہ ہے کہ ان میں ایک نبی بھی جو ان میں تیری کتاب کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ تین چیزیں ایک انسان کے لیے، ایک فیملی کے لیے، ایک کنٹری کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، کہ اس دنیا میں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کس طرح دنیا گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیا بہیو کرنا ہے۔
اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے امن، پیس، اور تیسری چیز ہے جو معیشت ہے، جو اکانومی کا بہتر ہونا ہے۔ تو ان تینوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں موجود ہیں۔ میں اسے ریوائز کر رہا ہوں۔ اور آگے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ان کے لیے کہ جو نبی انبیاء کرام کی باتیں مانے اور آخرت پر یقین رکھے، ایمان لائے، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان میں سے ڈیفینیٹلی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انبیاء کرام کی باتیں نہیں مانیں گے، جو کتاب و سنت کی طرف نہیں آئیں گے، جو اس پر عمل نہیں کریں گے، جو انکار کریں گے نبیوں کا بھی اور قتل بھی کریں گے اور دوسرے حربے بھی استعمال کریں گے۔ تو جس نے کفر کیا اس ہدایت کا، تو اسے بھی میں اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ وہ ادھر بھوکا رہے گا، اسے بھی میں فائدہ دوں گا، لیکن یہ فائدہ دنیاوی فائدہ چند روزہ فائدہ ہوگا، اور ان دی اینڈ پھر اسے فیس کرنا پڑے گا اللہ کا عذاب۔ تو مکہ میں بھی لوگ ایسے تھے جو نان مسلم تھے لیکن کافر تھے، تو اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اپنے سے اوپر مت دیکھیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں۔ تو یہ میں اسے ریوائز کر رہا ہوں کیونکہ ان کو دنیا کے لیے ہی ملنا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرے رب اجل بنا تو بنا، یہ فعل امر ہے، حاضہ اس بالادن شہر کو، آمیناً امن والا، پیس والا، ورزق اور رزق دے، اہلا کو اس کے اہل کو جو اس کے رہنے والے ہیں، من سے ثمراتی پھلوں سے، من جو آمنا ایمان لائے، من سے ہم ان سے، باللہ ساتھ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری اور قیامت کے دن کہ اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی اس کائنات کا خالق مالک ہے، اور اس کی بات کرنی ہے اور اسی سے ہی تمام مدد وغیرہ کے سلسلے جو ہیں وہ کرنے ہیں، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور قیامت کا دن قائم ہوگا۔ یہ دو اہم بلیف ہیں انسان کی زندگی میں کہ جو بھی آپ دنیا میں کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رائی برابر بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ کا مال جو بھی آپ کرتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگا، جو اچھا عمل کریں گے وہ بھی سامنے ہوگا، اور جو برا کریں گے وہ بھی سامنے ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ہے، کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور من جو کفرا جس نے کفر کیا، پس امتی ہو فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر ازترو مجبور کر دوں گا ہو اسے، الا کی طرف، عذاب نار دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بیسل مسیر، بیسا کا مطلب برا ہے، بری ہے، مسیر لوٹنے کی جگہ جہاں پر ہم جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں کرے اور ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جی کون وائز کرے گا اسے؟ جی کریں۔ میں دوبارہ پڑھوں اسے ایک بار؟ سر میں لیٹ ہو گیا تھوڑا سا، میں نے دیکھا نہیں۔ چلے میں دوبارہ پڑھتا ہوں پھر آپ کر لیں، ایک بار میں اگین کرتا ہوں۔ اچھا جی، اور اس جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرے رب، اجل تو بنا، حاضہ اس بالادن شہر کو، آمیناً امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو۔ جی پڑھے سندس پڑھے۔
माइक ठीक है आपका? इसके माइक में कोई प्रॉब्लम लगती है, हैंड रेज वो कर रही है, लेकिन चले मैं इसे सुभान मैं पढ़ता हूँ अगेन, फिर आप तो जैसे सुने। वाह और इस जब काला फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी मेरे रब इजल तू बना हाजा इस बालादन शहर को आमिनन अमन वाला वर्जुक और रिज़्क दे अहला रहने वाले हु इसके इसके रहायशियों को मिन से समाराती फलों से। ये देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दोनों दुआएं कबूल हुई और आज मक्का में सबसे ज़्यादा अमन, और कहा जाता है कि पूरी वर्ल्ड का सबसे जो लोएस्ट क्राइम रेट है वो मक्का का है। मन जो अमाना ईमान लाए मिन से हम उनमें से बिल्लाही साथ अल्लाह पर वल यौमी और दिन आखिरी आखिरत पर यानी क़यामत पर। काला फरमाया अल्लाह ताला ने, ये काला अल्लाह ताला के लिए है। वाह और मन जो जिसने कफरा कुफर किया वापस उम्मती हूँ फ़ायदा दूंगा हूँ उसे कलीलन थोड़ा, सुम्मा फिर अज़तरू मैं मजबूर कर दूंगा हूँ उसे इला की तरफ अज़ाब बिन नार अज़ाब दोज़ख के। वाह और बेसा बुरी है अलमसीर लौटने की जगह। जी आप करें रिवाइज, कौन करेगा? करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इस काला और कहा फरमाया इब्राहीम रब्बिल इस्लाम ने कहा रब्बिज अल ए परवरदिगार हाजा बलदा इस जगह को शहर बनाने वाले को आमीना अमन वाला और वर्जो हल्लाहु अमन वाला शहर बना और यहाँ के मिन्नस समावाती और यहाँ के जो लोग हैं बशिंदे मन आमना मिनहुम अल्लाह अल्लाह बिल्लाही अल्लाह ताला पर और फलों से रिज़्क दे मिल वल यौमिल आखिरी और फलों से रिज़्क दे ईमान ईमान रखने वालों को। काला अल्लाह ताला ने फरमाया वमन काफर मैं काफरों को भी थोड़ा कलीला थोड़ा फ़ायदा दूंगा। सुम्मा अस्तारा हूँ फिर इल्ला अज़ाबिन नार फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ पहुंचा दूंगा, मजबूर कर दूंगा उनको। वबी सल मसीरा और ये जगह बुरी है, बहुत बुरी है। शाबाश, ठीक है, और ये बुरा ठिकाना है। वाह और इज जब यरफाऊ बुलंद कर रहे थे। सुंदर साहब का माइक ठीक है? सर मेरा नेट का प्रॉब्लम है तो मैं रिवाइज करना चाहती थी लेकिन वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले आप फिर नेक्स्ट वर्ड से रिवाइज कर लें। यस। बाकी बच्चे भी गौर से सुने, इसका नेट का प्रॉब्लम लग रहा है। सुभान आपने भी एक्टिव रहना है और बाकी जो पार्टिसिपेट करना हो तो ज़रूर करें। अच्छा, वाह और इज जब यरफाऊ वो बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कवाइदा बुनियादें फाउंडेशंस मिन से मिनल बैती, बैत का मतलब यहाँ पर खाना काबा की। वाह और इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक मिनट
اچھا جی بچے، وا اور از جب یرفعو، رفع کا مطلب بلند کرنا، یرفعو وہ بلند کر رہے تھے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، قواعدہ بنیادیں، من سے، من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا ربنا اے رب نا ہمارے. تو یہ دعا کا اسلوب ہے کہ دعا اس طرح کی جاتی ہے، ربنا ہمارے رب، تقبل آپ قبول فرمائے تو قبول فرما، منا من کا مطلب سے اور نا کا مطلب ہم سے، اے رب تم ہم سے یہ محنت قبول فرما، انا کا بے شک کا آپ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، انتا آپ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، سمیع سمیع العلیم سننے والا، علیم جاننے والا، علم والا ہے. میں روایت کرتا ہوں، وا اور اس جب یرفعو بلند کر رہے تھے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، قواعد ابراہیم القواعدہ بنیادیں، من البیتی سے گھر کی، وا اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام. اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ زمین کا مرکز بتایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تھا وہ بھی اس خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. پھر یہ ایک سیلابی رستے کے اوپر تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ادھر آئے، تو انہوں نے انہیں چھوڑ کر تو چلے گئے. پھر جو آب زمزم کا کنواں بھی جاری ہوا جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے تو اس وقت. تو اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اور انہیں کہا گیا کہ یہ جو خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں تو انہیں دوبارہ سے آپ ری بلڈ کریں، انہیں اٹھائیں، اوپر کریں، اس گھر کو تعمیر کریں لوگوں کی بات کے لیے. تو پھر یہ دوبارہ جو بنیادیں تھی سیلاب وغیرہ سے وہ تو جو تباہی ہوتی تھی، تو یہ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بلڈ کیا تھا، اور ان کا ساتھ دیا تھا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے. اور جیسے جیسے یہ دیوار خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جا رہے تھے، اس کو تعمیر کرتے جا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جا رہے تھے، ربنا ہمارے رب تقبل منا تو قبول کر ہم سے، انا کا بے شک تو، انت سمیع العلیم بے شک تو سننے والا جاننے والا. اور یہ دعا بڑی پڑھی جاتی ہے، اور ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. کوئی بھی نیک کام کریں تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا یہ جو نیک کام ہے وہ آپ قبول فرمائیں. چلیں جی میں اس کو روایت کرتا ہوں، آپ غور سے سر سنیں. کر دیے روایت؟ ہاں کر دیا ہے، پڑھیں گے پھر آپ؟ یس سر. چلیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور اس یرفعہ اور بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، قواعدہ بنیادیں اور دواریں، من سے نل بیتی اللہ تعالیٰ کے گھر کی کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا تو ہم سے قبول فرما، انکا بے شک، انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. شاباش، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، سبحان اللہ، آپ نے، جزاک اللہ. اچھا جی نیکسٹ ورس ہے ربنا، رب نا ہمارے رب. یہ دعا کا اسلوب ہے، جب بھی آپ دعا کریں تو ربنا سے اللہم، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، اور پھر آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں، اور اینڈ پر پھر درود پاک اور اللہ کی تعریف کریں. تو ایسی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. اور اگر دنیا میں قبول نہ بھی ہو تو آخرت میں ثواب کی صورت میں بچا لی جاتی ہے. ربنا ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا نہ ہمیں، یہ اجعل یہ بھی امر کا ہے. ربنا ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمینی. یہ جو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں،
یہ ہم نے پڑھا بھی تھا، مسلمون کہتے ہیں ایک مسلمان کو، اور عربی میں اگر دو تثنیہ بنانا ہو تو اس کے ساتھ الف اور نون اٹیچ کر دیتے ہیں، مسلمانی، تو مسلمانی کا مطلب ہوتا ہے ٹو مسلمس، اور اس کے ساتھ اگر واو اور نون کو اٹیچ کریں گے تو یہ بن جائے گا مسلمونا، تو مسلمونا کا مطلب یہ جمع کا ہوتا ہے عربی میں، اور اس سے مراد ہوتی ہے دو سے زیادہ مسلم، 3 4 5 ہزار جتنے بھی ہیں۔ اور پھر اس مسلمان، یہ ہے فاعلی حالت، سبجیکٹیو کیس، فاعل کے طور پر اگر سبجیکٹ کے طور پر آئے تو مسلمون آتا ہے، اور اگر آبجیکٹ نسبی حالت میں آئے تو یہ مسلمان آتا ہے۔ اور آگے پھر یہ دو مسلمانوں کی جو نسبی اور جری حالت ہے وہ مسلمینی ہے، مسلمینی۔ تو یہ دو مسلمان اگر آبجیکٹیو کیس میں مفعولی حالت میں آئیں تو وہ مسلمان، تو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ مسلمونہ کی جو پھر نسبی اور جری حالت ہوگی وہ مسلمینہ ہوتی ہے، اور یہ مسلمئی نہیں، اس لیے یہ دو مسلمانوں کے لیے ہے، ربنا ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا ہمیں، مسلمینی مسلمان، یعنی دو مسلمانوں کے لیے، دو مسلمان، لاکا کے لیے، کا تمہارے لیے، اے ہمارے رب تو بنا ہمیں فرما بردار، مسلمان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرما بردار، اور فرما بردار اس سے مراد ہے کہ ایک ہے بندے کی خواہش اور ایک ہے اللہ کی خواہش، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے اللہ کی خواہش کے آگے، تو یہ ہے اللہ کی فرما برداری۔ جب ہم مسلمان ابراہیم دیکھیں کہ وہ نبی ہیں اور پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو مختلف احکام ہوئے کہ ہجرت کریں اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو یہ سارے احکام ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی جو ول ہے وہ سرنڈر کر دی، اور آپ خود مشکلات اٹھا لیں، اور اپنے بیٹے اور حاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کے، جو جسے وادی غیر ذی زرع، یعنی جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی اس طرح کی چیز، وہاں پر اللہ کا حکم ہوا تو وہاں پر چھوڑ گئے، تو یہ ساری انہوں نے مشکلات اٹھائیں، اور پھر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اسی پر نہیں رہے کہ اتنی ان کی قربانیاں تھیں، پھر بھی یہ ساتھ ساتھ دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں آخری دنیا تک، آخری دم تک اپنے فرما برداری رکھنا، یہ نہ ہو کہ تیرا کوئی حکم ہو اور ہم اس کی نافرمانی کر بیٹھے، تو اسی سے مسلمان ہے، تو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اپنی، یعنی کہ ابھی نماز کا ٹائم، زور کا نماز ابھی ہم نے پڑھی اور ابھی عصر کا ٹائم ہوگا، تو چاہے ہمارا دل نہیں کر رہا، یہ ہماری اندر کی ہو سکتی ہے، یہ شیطان کا ہمارے اوپر گرفت ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو اس کو ہم نے اول رکھنا ہے، اور اپنی وش کو اور جو بھی ہمارے اوپر دوسرے غلبہ ہے ان کو ریموو کرنا ہے اور اللہ کے فرما بردار بننا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، تو ہم نے یہ کام بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، زنا سے، شراب سے، چوری سے، قتل سے، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، کرپشن سے بھی بچنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، ہمیں انلیگل پیسے آتے بھی نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ہم نہیں لیں گے، کہ اللہ کا حکم ہے ہم نہیں لیں گے، تو اپنے نفس کی خواہش سے اللہ کے حکم کو آگے رکھنا، یہ ہے مسلمان ہونا۔ با اور من سے، ذریتنا، ذریت کہتے ہیں اولاد، آف سپرنگ جو جنریشن چلتی ہیں، و من سے ذریاتی، اور اولاد سے، نہ ہماری سے، امتن امت، مسلماتن مسلمان، لاکا کے لیے تمہارے، اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مسلمان بنائے رکھنا، فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد سے ایک ایسی امت جو مسلمان ہو۔ یہاں پر یہ جو امتن ہے اسے مفسر دو طرح کی مراد لیتے ہیں، ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام
اور موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے، تو ان میں سے سارے لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے خدا کے احکامات کی مخالفت کی، اور کچھ لوگ انبیاء کے ساتھ رہے اور ان دی اینڈ تک وہ حق پر رہے، اور ان کی قرآن پاک میں تعریف بھی کی گئی ہے یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے۔ تو جو لوگ برحق تھے، حق کو مانا، حق کو چھپایا نہیں، اور انبیاء کی دعوت کا اقرار کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو ایسے لوگ رہے۔ اور دوسرا اس سے جو ڈاکٹر اسرار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کی جو نسل چلی، ان کی نسل سے آگے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے پیغمبر آئے ان کی نسل میں، اور باقی جو اسحاق علیہ السلام کی چین سے تھے سارے، تو یہ پھر یہ جو ہماری امت مسلمہ ہے اس کے لیے یہ اسپیشل دعا کی گئی۔ تو بہرحال جو بھی ہے کہ جو ہماری اولادوں، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جو ہماری نسلیں آگے چلیں تو ان کو اپنے لیے فرمانبردار رکھنا۔ وا اور آری دکھا، آری کا مطلب ہوتا ہے دکھا نہ ہمیں، مناسک کا مطلب عبادت کے طریقے، حج کے طریقے، ادھر زیادہ تر حج کے طریقے لیا گیا ہے، نہ ہمیں۔ وا اور توبہ قبول کر، اللہ اوپر نہ ہمارے۔ یہ ایک اور اہم بات اس میں پوائنٹ کہ توبہ، انبیاء کرام ہیں اور ساسا خانہ کا بھی تعمیر کر رہے ہیں، کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، لیکن پھر بھی توبہ کر رہے ہیں۔ تو جب ایک نبی توبہ کر رہے ہیں تو ہم جیسے عام انسان ہیں تو ہمیں تو ہر ٹائم اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور توبہ اللہ ہمارا جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ بلیو ہے کہ ہم تو جائیں گی جنت میں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلق ہوگا تو انہیں جنت میں ہی جانا ہے، تو ہمارا یہ مسلمانوں کا بلیف یہ ہونا چاہیے، ہوپ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ان دی اینڈ اچھا سلوکی کریں گے، لیکن جو خوف ہے اللہ کا وہ ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ ایک بندہ دنیا میں دوزخ میں جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ میں عمر ہی ہوں، اور اگر یہ پتہ چلے کہ دنیا میں ایک بندہ ہی جنت میں جا رہا ہے تو میں اپنے اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتا وہ میں عمر ہی ہوں۔ تو خوف اور ڈر کے درمیان ہمیں امید رکھنی ہے، اور ساتھ اپنے اچھے مسلمان ہونے کی ہمیں بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا، صحیح معنوں میں اپنا ہر معاملے میں فرما بردار بنا۔ دوسری بات ہم نے کیا کرنی، توبہ کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہم سے گناہیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں اور کوتاہیاں ہوئیں تیری عبادت میں اور حقوق العباد میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معاف فرما۔ اور انا کا انا مطلب بے شک کا، آپ انتا آپ، تواب توبہ قبول کرنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں، انسانوں کے اوپر رحم کرنے والے آپ زیادہ ہیں، اور آپ کو توبہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں۔ یہ میں روایت کر رہا ہوں۔ ربنا اے ہمارے رب، ربا رب نہ ہمارے، وجعل اور بنا نہ ہمیں، مسلمینی فرما بردار، یہ دو لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے، مسلمینی فرما بردار، ہم دونوں کو فرما بردار بنا۔ لا کا مطلب فار کے لیے، کا آپ کے لیے، اپنے لیے اپنا فرما بردار بنا، وا اور من سے، ذریت ہماری اولادوں سے، ہماری نسلوں سے، نہ ہماری اور سے نسلوں ہماری سے، امتن امت، مسلماتن فرما بردار مسلمان، لا کا اپنی، لا کا مطلب کے لیے، کا تمہاری یعنی اپنی، وا اور آری، اب جب انہوں نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آرینا اور دکھا ہمیں، مناسکنا حج کے طریقے، نہ ہمیں مناسک حج کے طریقے، عبادت کے طریقے، وتوب اور توبہ قبول کر، علینا ہم پر، علا اوپر، نہ ہماری توبہ قبول کر، انا کا بے شک تو، انتا تم، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ جی کون روایت کرے گا اسے؟ جی سائن کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنا، مسلمین فرما بردار، لکا
تمہارا، ومن اور سے ذریاتنا ہماری اولاد، امتن امت مسلماتن فرما بردار لکا تمہاری، وآرینا اور ہمیں دکھائیاں سکھا مناسک کرنا آج کے طریقے یا عبادت کے طریقے، وتوب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انا کا بے شک کا تو انتا وہ تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ شاباش، رحم کرنے والا ہے، شاباش۔ اچھا جی، آگے ہے ربنا ہمارے رب، وب اس اور بیج فی میں ہم ان کے، رسولن کوئی رسول، من سے ہم ان سے، یتلو وہ تلاوت کرے، اللہ اوپر ہم ان کے، آیاتی تیری آیات کا، آپ کی یعنی کتاب کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھائے ہم انہیں، کتاب و اور حکمت دنائی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کرے ہم انہیں، انکا بے شک تو انتا تم، عزیز غالب ہو، زبردست ہو، ہر چیز کے کرنے پر قادر ہو، حکیم حکمت والے دانا ہو۔ یہ آگے یہ جو تیسری چیز جو ضروری ہوتی ہے اس کے بعد کا میں نے اس کا اوپر بھی ذکر کیا ہے کہ پھر انہوں نے ایسا نہیں کہ ان کے لیے پھلوں کا اور امن کا مکہ والوں کے لیے کہا، بلکہ ان کے لیے کہا کہ ان میں ایک رسول بھی بھیج جو ان پر تیری کتاب کی تلاوت کرے۔ تو کتاب کو، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھائے یا تعلیم دینے کتاب کو سکھائے کہ اس کے جو اس میں جو احکامات ہیں اور جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ ان کی انہیں تعلیم دے۔ تو یہ تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ جیسے ہی کوئی آیت اترتی تھی تو اس کا جو مفہوم تھا وہ پہنچنے کے لیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ والحکمت اور دنائی، اور ان چیزوں کو کہا کیا گیا ہے کہ جب آپ کتاب کو سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو اس کے ساتھ حکمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں بھی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنائی مختلف مواقع پر مختلف جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وزڈم والے وہ لیتے تھے، اور پھر جو مومن بندہ جو کتاب کو سمجھتا ہے اور اس میں کی تعلیمات، جس طرح آپ بچے اب اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی جو ذہانت ہے، جو وزڈم لیول ہے، اسے ریز کر دے گا اور آپ دانا ہو جائیں گے اس کی برکت سے، کتاب کی برکت سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ پاک کرے انہیں۔ یہ جو کتاب ہے اس کا ایک جو کام ہے کہ وہ گناہوں کی آلودگیوں سے انسان کو اخلاق بھی اچھا کرتی ہے، عبادات میں بھی آگے کرتی ہے، اور اللہ کے قریب بھی کرتی ہے، اور انسانوں دوسروں کے بھی قریب کرتی ہے، اور جو برے بیہیویئر ہوتے ہیں وہ ہم سے دور ہوتے ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ ہے تو وہ مال کو پاک کرتی ہے، اس طرح کتاب جو ہے وہ انسان کا تزکیہ کرتی ہے اور اس کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ یہ میں روایت کر رہا ہوں، اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ ربنا ہمارے رب، فبعث اور بھیج، فی میں ہم ان میں، رسولن رسول، من سے ہم ان میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، اللہ اوپر ہم ان کے، آیاتی کا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمْ اور سکھائے انہیں، یعلمہم کتاب والحکمہ اور دنائی، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ہم انہیں، انکا بے شک تو انتا آپ، عزیز الحکیم غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ جی روایت کریں۔ کون روایت کرے گا اسے؟ جی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث بھیج، فیہم ان میں سے، رسولا ان میں سے رسول بھیج، منہم یتلو جو تلاوت کرے، اللہ اوپر ان کے پاس، علیہم تیری آیات پر، آیاتی کا، یا علیمہم اور انہیں سکھائے، الکتابہ انہیں کتاب سکھائے، والحکمت انہیں کتاب و حکمت سکھائے،
وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے انکا بے شک انت العزیز غالب والا عزیز الحکیم غالب والا اور حکمت والا ہاں ہے. جی، بے شک تم غالب ہو اور حکمت والے ہو. اچھا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اب یہ لاسٹ ورڈس ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے. وا اور من کون، ادھر من کا مطلب کون، یرغبو منہ موڑتا ہے، ان سے ملتی، ملت کا معنی دین، ابراہیم علیہ السلام سے. اور کون ہے، اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، اور کون ہے بندہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑنے والا ہے. الا مگر، من ایکسیپٹ، مگر ایکسیپٹ من جو صافیہ بیوقوف بنایا اس نے، اسٹوپڈ بنایا اس نے، نفسہ ہو اپنے آپ کو، نفسہ جان ہو اس کی. اور کون ہے جو منہ موڑے ان سے ملت دین ابراہیم علیہ السلام کے، الا مگر من وہ جو صافیہ بیوقوف بنایا اس نے، نفسہ ہو اپنے آپ کو. یعنی بیوقوف بندے کے علاوہ کسی سیانے آدمی کا کام نہیں ہے وہ جو ابراہیم کا دین ہے اس دین سے منہ موڑے. وَلَقَدْ اور لا البتہ، قد تحقیق اور بے شک، نو ڈاؤٹ. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، استفا کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، سلیکٹ کر لینا. نہ چن لیا نہ ہم نے ہو اسے، ابراہیم علیہ السلام کو، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، فی میں دنیا میں، اور انہو بے شک وہ، فی الاخراتی میں آخرت کے، لا منا کے، لا کا مطلب کے لیے بھی ہوتا ہے، من سے صالحین، اس کا با مبرا کر لیں، آخرت میں وہ ہوگا نیکو کاروں میں سے. صالحین جو نیک اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام. یہ میں روایت کر رہا ہوں. وا اور من کون، یرغبو منہ موڑے، ان سے ملت دین ابراہیم علیہ السلام کے، الا مگر من جو صافیہ بیوقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بڑا ہی لاجیکل بندہ ہوگا جو اب ابراہیم علیہ السلام کے اتنے اچھے دین سے وہ اب منہ موڑے گا رہتی دنیا تک. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، استفیناہ ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو، فی دنیا میں، وَإِنَّا اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام، فی الآخراتی آخرت میں، لامینہ سے صالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے. جی کون روایت کرے گا اسے؟ سائن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اور کون، یرغبو منہ موڑتا ہے، ان سے ملتی دین ابراہیم علیہ السلام کے، الا سوائے من سے صافیہ جو بیوقوف بنائے، نفسہ اپنے آپ کو. وَلَقَدْ اور تحقیق ہم نے، اصطفیناہ چن لیا انہیں، فی دنیا کے لیے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ہاں جی، یہ جو دنیا میں آپ سے اچھا کام لینا، کتاب و حکمت کا سمجھنا اور دنیا میں اچھا چلانا، یہ اللہ کا چناؤ بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ کا احسان بھی ہوتا ہے بندے پر. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک اس کو اچھا لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کرتا ہے؟ ہاں بس